اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا اصابتهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم ثم جاءوک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا صدق اللہ العظیم۔ منافقین کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں، پہلے بھی آپ نے سنا کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، مثال کے طور پہ ان کا جب راز فاش ہو جاتا ہے کہ یہ فیصلے قرآن کریم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں کرواتے، دوسروں کے پاس دوڑتے ہیں، یہود و نصارہ کی طرف، یہودیوں کی طرف بھاگتے ہیں، یا ان کے ساتھ ملتے ہیں، یا اپنے اس حرکت کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے ان کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ کچھ ہوا۔ کوئی بھی مصیبت آ پڑتی ہے تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھاگ کر آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ہم جو ان کے پاس جاتے ہیں نا، صرف بھلائی کے لیے اور مصلحت کے لیے جاتے ہیں تاکہ میل ملاپ رہے۔ یہ منافقین کی عادت ہے۔ اسلام میں چنانچہ یہ چیز نہیں چلتی، سیدھا راستہ ہے۔ گمراہی کو اسلام کے اندر ٹھونس دینا یہ اسلام نہیں ہوگا، گمراہی کو اسلام سمجھنا یہ اسلام نہیں ہے۔ بہت سارے مسلمان، بہت سارے ہمارے لوگ دینی طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں رسم و رواج کی وجہ سے۔ اچھی طرح علم ہوتا ہے پھر بھی گمراہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، عصبیت اور حسد کی وجہ سے نیک راستہ اختیار نہیں کرتا۔ یہ چیزیں اسلام میں نہیں چلتی۔ اسلام ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، باقی تمام راستوں کو چھوڑ دو، باقی سب طریقوں کو چھوڑ دو، صرف اسلام میں داخل ہو جاؤ بس۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں ایک دوسری آیت میں، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، جو اسلام کے علاوہ دوسرے راستے کو تلاش کرنا شروع کر دے گا، دوسرے راستے پہ چلنا شروع کر دے گا، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ طریقہ، وہ اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ بدعت کو دین کہہ دیتے ہیں، یہود و نصارہ کے طریقے کو نعوذ باللہ دین سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ چیزیں اسلام میں نہیں چلتی۔ اسلام سیدھا راستہ ہے، مکمل طور پہ اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ جاہلیت کے رسم و رواج کو داخل کرنا، اسے دین سمجھنا، چھوڑتے کیوں نہیں؟ شرم آتی، خاندان والے کیا کہیں۔ اور دوسری بات یہ